أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللہ رب العزت کی عظیم نعمتوں میں سے بہت ہی بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا دین عطا فرمایا. وہ دین جس دین کا مقابلہ پہلے کسی دین کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. پہلے تمام ادیان کا ناسخ کامل اور مکمل دین، اور اس وقت موجودہ دور میں اس دین سے ہٹانے کے لیے، اس دین سے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے اور گمراہیوں میں مبتلا کرنے کے لیے فتنے بے شمار آ چکے ہیں جو آپ میں سے کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 102 ہے، ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. تھوڑا بہت نہیں، اپنی مرضی کی مقدار سے نہیں، جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے اللہ سے اتنا ڈرو. حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور تم ہرگز نہ مرو الا یہ کہ تم مسلمان ہو. تمہاری موت آئے تو اسلام پر، کسی دوسرے نظریے، کسی دوسرے عقیدے، کسی دوسرے دین کی طرف بھٹک نہ جانا. اللہ رب العزت نے یہ بات قرآن کریم میں کئی مقامات پر ارشاد فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو خطبہ مسنونہ میں مستقل خطبہ مسنونہ میں رکھ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ نکاح کے وقت پڑھا کرتے تھے، وہ خطبہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے وقت دیا کرتے تھے، وہ خطبہ جو آپ عید الفطر، عید الاضحیٰ کے موقع پر دیا کرتے تھے، یا جب بھی آپ کو خطبہ ارشاد فرماتے تو عموماً دیگر آیات کے علاوہ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھتے. اس آیت کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ آپ نے خطبہ مسنونہ کا حصہ بنا دیا، کیونکہ اس میں یہ آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور تمہیں موت نہ آئے الا یہ کہ تم مسلمان ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت کو خطبہ مسنونہ میں شمار کرنا یا اس میں مقرر کرنا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ اپنی امت کے ہر فرد کو، ہر مسلمان کو یہ وعظ فرمانا چاہتے تھے کہ کہیں بھٹک نہ جانا.
اور میں آپ تو کس بات کی مولی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ تک کہا کہ مجھے اگر خوف ہے کہ تم بھٹکو گے تو صرف ایک چیز کے معاملے میں ہے، اور وہ ہے مالی معاملات، مال کی کثرت تمہیں کہیں بہکا نہ دے۔ اور فتنوں کی قسمیں بھی دو ہیں، فتنے دو قسم کے ہیں، ایک ہے فتنہ شبہات کا فتنہ، فتن الشبہات، وہ فتنے جن کا تعلق شبہ سے ہے۔ اور شبہ کیا ہے اور کب پیدا ہوتا ہے؟ جب بندہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے دور ہو، اپنی مرضی، اپنے کسی من چاہے شخص کی مرضی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی پرواہ نہیں، میری پسندیدہ شخصیت یہ ہے، میں اسی کی مانوں گا، جو چاہے ہوتا رہے۔ یہ جہالت ہے، یہ سراسر جہالت ہے کہ بندہ کتاب و سنت کو چھوڑ دے اور ان جو چیزوں کے پیچھے لگ جائے، غلط ہوں صحیح ہوں، قرآن کریم کے مطابق ہوں مخالف ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہوں مخالف ہوں، کچھ بھی ہوتا رہے مجھے اسی کی ماننا ہے۔ عین جہالت، سراسر جہالت اور دین سے دوری۔ اس جہالت کے نتیجہ میں جو فتنے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے بطور خاص وہ فتنے ہیں جن کو ہم بدعت کہتے ہیں۔ بدعت کا لفظ تو معروف ہے نا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم کچھ بدعت کو زیادہ ہی ہضم کر گئے، کچھ بھی کرتے رہیں پرواہ ہی نہیں، دین سے ہے نہیں ہے پرواہ نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے نہیں فرمایا پرواہ نہیں۔ کتنے اچھے لگتے ہیں یہ لوگ، چلو ان کے ساتھ۔ لوگوں کی ایک بھیڑ دیکھی اور اس بھیڑ میں شامل ہو گئے، اور وہ بھیڑ والے سراسر بدعت پر عمل پیرا ہے۔ یہ بدعتیں جہالت کے نتیجہ میں سامنے آتی ہیں اور یہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے۔ ہم اپنی زندگی میں ایک سال کے اندر، اپنی پوری زندگی تو جتنی اللہ نے کسی کو دی ہے، ایک سال کے اندر اگر کوئی کتاب و سنت کو سامنے رکھ لے اور مسلمان کی زندگی کا جائزہ لینا شروع کر دے، کہیں نہ جائے، اپنی گلی بازار میں رہے، لیکن جو کچھ روز مرہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ کچھ ہی دن خالی نکلیں گے جس دن کے کسی بدعت پر عمل نہ کیا گیا۔ اس قدر جہالت نے لوگوں کو بدعات میں مبتلا کر دیا ہے کہ بدعت کے بغیر کوئی دن نظر ہی نہیں آتا۔ یہ ہیں وہ فتنے جن کا تعلق کتاب و سنت سے دوری کی وجہ سے، بے علمی جہالت کی وجہ سے، اور اسی کے نتیجہ میں شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ شبہ کیا ہے؟ کتاب اللہ موجود ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، کہتا نہیں جی یہ بھی تو دیکھو کتنے لوگ ہیں، باشرع لوگ ہیں، اور صرف باشرع نہیں، اصحاب علم ہیں۔ جب آدمی اس رو میں بہہ جاتا نا کہ ان میں عالم ہیں، ان میں داڑھیوں والے ہیں، ان میں پارسا ہیں، یہ کیا غلط ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے شبہ۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ یہ پارسا ہیں یا نہیں، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ان کے داڑھی ہے یا نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو کام یہ کر رہے ہیں یہ کام ہے یا نہیں۔ شریعت سے باہر ہے چاہے کتنا پارسا ہو۔ پارساؤں سے کیا گناہ نہیں ہوتے؟ پارساؤں سے کبیرہ گناہ، چھوٹے چھوٹے نہیں، زنا جیسے گناہ جو ہیں وہ صحابہ تک ثابت ہے۔ بعض صحابہ کے واقعات زنا کے سنگسار کیے جانے کے، کوڑے لگائے جانے کے کتب حدیث میں موجود ہیں۔ آدمی کہے کہ یہ دیکھ لو نظر آتے ہیں، داڑھیوں والے ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ ایسا شبہ ہے کہ ہمیں دین سے بہت ہی دور لیے چلا جا رہا ہے، اور یہ بڑا معروف ہے۔
ایک شبہ یہ ہے شبہات کا شبہ، اور دوسرا شبہ ہے شہوات کا شبہ۔ شہوات کا شبہ کیا ہوگا؟ لفظ شہوت ہمارے یہاں صرف ایک ہی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ ہے اگر حلال ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ جماع یا ہم بستری، یا جو کوئی بیوی کے ساتھ کھیل تماشا کر سکتا ہے، اور اگر حرام ہے تو زنا۔ ہم شہوت اسی کو صرف سمجھتے ہیں، حالانکہ غلط ہے۔ یہ شہوت کا بہت ہی چھوٹا سا مفہوم ہے۔ شہوت میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ایک سب سے پہلے کہہ لیں یا سب سے بڑی شہوت جس نے بہت بہکایا دنیا کو، وہ یہی ہے، وہ یہی ہے۔ اور ہمارے پاک و ہند میں ایک مثال بڑی مشہور ہے نا، وہاں 3 شہوتوں کا ذکر ہے، ہم نے تو ایک ہی پکی کر لی ہے، وہاں 3 ہے۔ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنے بھی فسادات ہیں ان کی بنیاد کیا ہے؟ زن، زر اور زمین۔ تو معروف ہے نا جملہ، دنیا فسادات سے بھری ہوئی ہے ان 3 چیزوں کی وجہ سے۔ زن، یہ وہی جس کی بات ہم کر رہے ہیں، برائیاں، زناکاریاں، فحاشیاں، بدماشیاں، یہ ہے زن۔ اور فتنہ شہوت ایک یہ بھی ہے کہ آدمی مال کی شہوت میں پڑ جائے۔ مال اکٹھا کرنا ہے، راتوں رات کروڑ پتی بننا ہے، کیسے بننا ہے پرواہ نہیں۔ مسلمان ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے گھر میں، ہمارے پیٹ میں جو جائے، میری بیوی کے پیٹ میں جائے، میرے بچوں کے پیٹ میں جائے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ صرف حلال۔ اگر صرف حلال بچوں کو کھلانے کی نیت سے کمائی کرے تو وہ بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ثواب، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن جب ہم حلال کی شرط نکال دیں گے تو پھر ہم فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، کہاں سے آ رہا ہے، کیسا آ رہا ہے۔ گزشتہ درس میں یہ بات آئی کہ محشر کے میدان سے اس وقت تک انسان اپنا قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک وہ باقی چیزوں کے علاوہ مال کے بارے میں یہ نہ بتا دے کہ اس نے کمایا کہاں سے تھا اور لگایا کہاں پہ تھا۔ مال کا فتنہ، اور ہماری اس معروف مثال میں یا جملہ میں جو زمین ہے وہ دراصل مال ہی ہے۔ پراپرٹی کہیں تو اس میں کیش بھی آئے گا نہیں آئے گا؟ کیش، زمین، دکانیں، مکانات، بلڈنگیں، سب کچھ۔ زمین بھی انہی میں سے ایک چیز ہے جو مال کی شہوت سے تعلق رکھتی ہے۔ صرف یہی فتنہ نہیں ہے کہ آدمی جہالت میں مبتلا ہے، شبہات میں مبتلا ہے، بلکہ پیٹ کا فتنہ، جیسا بھی آئے کھاؤ، جتنا بھی ہو سکے اکٹھا کرو، شب و روز کام کرو، کام کے سلسلہ میں مال ہے لے لو، جیسا بھی ہے پرواہ نہیں۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ صرف حلال، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح فرما دیا کہ جہاں شبہ آ جائے مسلمان اس کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ دین کے معاملہ میں شبہ آیا، مان لیا، ایک بدعت کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مولوی ہیں، عالم ہیں، بڑے پارسا دیندار داڑھیوں والے ہیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ، یا کیسے ہو سکتا ہے یہ غلط ہے، یہ تو ہوا میرا دعویٰ، اور آپ ساتھ ہی یہ بھی دعویٰ کر دیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ غلط ہو۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ٹھیک نہیں، شبہ پیدا ہو گیا۔ مال میں بھی ایسے ہی شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ کام میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، تو کیا کریں گے؟ کر لو، بعد میں دیکھیں گے۔ یہ بہت غلط عادت ہے ہمارے یہاں۔ یہ عادت بڑے اچھے کاموں میں بھی پائی جاتی ہے، تب بھی غلط ہے،
برے کاموں میں تو غلط ہے ہی ہے، اچھے کاموں میں کیا ہے؟ عمرہ پہ روانہ ہوئے، جیسے تیسے جی چاہا عمرہ کر کے آ گئے، واپس آئے، اب آ کے کئی مسائل پوچھ رہے ہیں، میں نے احرام کے دوران ایسا کر لیا، اب پوچھ رہے ہو جب کر چکے ہو؟ کئی ایسے کام ہیں کہ وہ کرنے کے نتیجہ میں تمہیں دم دینا پڑے گا، ایک جانور ذبح کر کے وہاں مکہ میں حرم میں اور حدود حرم کے اندر فقراء مکہ میں تقسیم کرنا پڑے گا، اب پوچھنے کا کیا فائدہ؟ کوئی کام کرنے سے پہلے حج میں یہی ہوتا ہے، عمروں میں یہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ مال کے سلسلہ میں کئی سوال ایسے آئے ہیں کہ میں ایک کمپنی میں کام کر رہا ہوں اور کمپنی کا کام یہ ہے، میں نے ایک کمپنی کھولی ہے اپنے ایک پارٹنر کے ساتھ اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے، کمپنی کھول لی، پہلے پتہ تو تھا نا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، میرا پروگرام کیا ہے، میں کون سا پروجیکٹ شروع کرنے جا رہا ہوں، پہلے معلوم ہے؟ پوچھا نہیں، کام شروع کر دیا، لاکھوں ملینوں اس میں خرچ کر دیے، لگا دیے، اب پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ یہ ابھی حالیہ ان دنوں میں سوالات پوچھے جا رہے ہیں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ بڑے اچھے کام ہیں، مال کمانا اچھا کام ہے، کوئی عبادت، حج عمرہ عبادت، لیکن وقت گزر جانے کے بعد آپ سوال کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ کتنا آپ کھا چکے، کتنا آپ کر چکے، اب پوچھ رہے ہیں۔ چاہیے یہ کہ جہاں شبہ ہو کام کرنا ہے پوچھ لو۔ اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہر آدمی کتاب و سنت کا عالم ہو، وہ بزنس شروع کرتا ہے، بزنس کرنے والوں میں سے تو شاذ و نادر عالم ہوتے ہیں، بلکہ عالموں کے تو عموماً بزنس ہوتے نہیں، ان کے بزنس یہی ہوتے ہیں، کہیں بیٹھ گئے مدرسے میں دین شروع کر دیا پڑھانا، وہ ان کا بزنس۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال واضح، حرام واضح، دو چیزیں ختم ہو گئی۔ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں ہیں وہ مشتبہ ہیں، ان میں شبہ ہے، ان میں شک ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس بارے میں کیا ہیں؟ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو ان شبہ والے کاموں سے بچ گیا، فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ وَدِينِهِ، اس نے اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت و آبرو بھی بچا لی۔ ہمارے یہاں یہ عادت جو ہے نا بہت کم ہے، پہلے کر لیا بعد میں پوچھ رہے ہیں، شک گزرتے ہی، شک آتے ہی بات کر لیجئے، جس پہ آپ کو اعتماد ہے اس سے بات کر لیجئے کہ کیا یہ صحیح ہے نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ شک آ گیا اس کو چھوڑ دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اپنا دین، اس نے اپنی آبرو کو بچا لیا جس نے مشتبہ اشیاء کو چھوڑ دیا۔ فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ، جو ڈر گیا، جو بچ گیا۔ ہم شبہات میں مبتلا ہیں، مال میں ہو، دین میں ہو، اعمال میں ہو، معاملات میں ہو، جہاں شبہ ہو اس کام کو یا چھوڑیں یا پہلے تحقیق کر لیں یا کسی محقق سے پوچھ لیں کہ یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں۔ دین کے معاملہ میں اگر شبہ آ جائے تو اسے چھوڑنا افضل۔ ایک کام کے بارے میں اہل علم نے کہا ہے کہ ایک کام کے بارے میں اگر آپ کو شک ہو گیا کہ یہ سنت ہے یا بدعت ہے، اس کام کو چھوڑ دو، چاہے وہ سنت ہی کیوں نہیں، چھوڑ دو، کیونکہ شبہ آ گیا نا۔ چھوڑ دو تو کیا ہوگا؟ ایک سنت ترک ہو گئی، آدمی اسلام سے نہیں نکل جاتا۔ اور اگر کر لیا، گناہ میں مبتلا ہوئے یا نہیں؟ دین کا معاملہ ہے تب بھی شبہ کو چھوڑ دو، دنیا کا معاملہ ہے تب بھی شبہ کو چھوڑ دو، اور مال کا معاملہ ہے شبہ کو چھوڑ دو۔ ہم کتنا ایسا مال جمع کرنے کے پیچھے لگنے پرواہ نہیں،
شبہ ہے تو کھا جائیں گے، حلال ہے تو الحمدللہ حلال ہے، بلکہ حرام کھانے سے بھی مال کو قرآن کریم نے بھی فتنہ قرار دیا۔ مال اور اولاد فتنہ قرآن کہہ رہا ہے، اور دوسری جگہ فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں کہیں مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے ہٹا نہ دیں، غافل نہ کر دیں۔ اور ایک فتنہ ہے نظر کا فتنہ ہے۔ نظر کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، نظر دیکھنا، اور بعض شعراء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ نظرہ فابتسامہ فموعد فلقاء، نظروں سے نظریں ملی، چہروں پہ مسکراہٹ کھیل گئی، عہد معاہدہ ہوا اور ملاقات ہوگی۔ اب حرام کی ملاقات ہوگی تو کیا اس میں تلاوتیں ہوں گی؟ اس میں حرام ہی ہوگا۔ غیر محرم اس انداز سے اپوائنٹمنٹ لے کر کہیں ملتے ہیں، وہ قطعاً خیر سے نہیں ملتے۔ نظر بہت بڑا فتنہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتبع النظرۃ النظرہ، آپ کی نظر پڑ گئی دوسری مرتبہ نہیں پڑنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے ایک نظر حلال، یا پہلی نظر حلال اور دوسری حرام۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلی حلال ہے، لیکن اگر اب پہلی کے بعد ہٹ جائے، پہلی کے بعد منہ موڑ لے، اور اگر اگلی کو گھر تک چھوڑ کے آئے تو یہ اس کی پہلی ہی ہے۔ بعض منچلے کہتے ہیں جی ہم ایک جو حلال نظر ہے اس پہ ہم جب نظر لگاتے ہیں یا نظر ڈالتے ہیں تو پھر نظر تب تک ہٹاتے ہی نہیں جب تک ہماری اپنی مرضی پوری نہیں۔ دین کے ساتھ مذاق کرنے والی بات ہے۔ یہ ایک ہی نظر، ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ نظر پڑ جائے فوراً نظر کو ہٹا لو، لا تتبع النظرۃ النظرہ۔ اور یہ شاید آپ کو علم میں ہوگا کہ یہ کہا کس کو تھا؟ اپنے داماد، اپنے چچا زاد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، نظر پڑ جائے دوبارہ نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ ایک مرتبہ اچانک عورت سامنے آ گئی، آج کے دور میں یقین مانے کہ چاہیے تو یہ نا کہ عورت سامنے اچانک آ گئی ہے تو عورت جو کپڑا ہے کچھ نہ کچھ کر لے، اگر ننگا ہی ہے منہ اس کا۔ یقین مانے ایسے مواقع آتے ہیں کہ خود پردہ کرنا پڑتا ہے، مرد کو پردہ کرنا پڑتا ہے، عورت نہیں کرتی۔ اسی طرح بے باک انداز سے بڑی جرت کے ساتھ اسی طرح شام فاں نکلے چلی جا رہی ہے۔ شرم کرنے والا مرد جو ہے وہ کبھی نظریں جھکائے گا، کبھی منہ جھکائے گا، کبھی راستہ بدلے گا، حالانکہ یہ کام چاہیے تھا کہ عورت کرے۔ شرم و حیا کا پتلا تو عورت ہے نا، مرد بھی بے شرم تو نہیں ہوتا، لیکن یہ کام زیادہ ہے عورت کا کہ وہ پردہ رکھے۔ آج مرد کو پردہ کرنا پڑ رہا ہے۔ لا تتبع النظرۃ النظرہ، آج کے دور میں یہ فتنہ اتنا بڑا ہے کہ بڑا مشکل ہو گیا، اور کچھ کو بیماری ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، جا رہے ہیں ان کی نظر اپنے راستے پر نہیں ہوگی، راستہ میرا یہ ہے، میری نظر راستے پہ نہیں، میں ادھر دیکھ رہا ہوں چلتے ہوئے، ادھر پتہ ہے کہ سامنے سڑک ہے لیکن کبھی کبھی ساتھ میں پتھر آ جاتا ہے چھوٹا موٹا، منہ کے بل گرا ہوا۔ اور ایسے واقعات ہم نے سنے ہیں کہ نالیوں میں گرے ہوئے۔ اب یہاں تو نالیوں والوں کا سسٹم نہیں ہے نا، دیہات میں ہمارے شہروں میں نالیاں ہوتی ہیں، نالیوں میں گرے ہوئے پائے گئے، کیوں؟ اب وہ بتائیں گے تو نہیں نا،
لیکن بالآخر لوگ دوست احباب نکال لیتے ہیں کیا ہوا تھا، تو پتہ چلا کہ میں اس کارنامے کو سر انجام دے رہا تھا، میرا دھیان ہی نہیں تھا کہ نیچے نالی۔ نظر بھی ایک بہت ہی بڑا فتنہ ہے۔ یہ دو قسمیں ہیں فتنوں کی، شبہات کا فتنہ جس کا تعلق سراسر دین سے ہے، اور شہوات کا فتنہ تعلق دین سے بھی ہے لیکن زیادہ تر ہمارے دیگر اعمال سے ہے۔ شرمگاہ کا فتنہ ہے، پیٹ کا فتنہ ہے، نظر کا فتنہ ہے۔ ان سب فتنوں کے اسباب کیا ہیں؟ ان کے پیدا ہونے کے اسباب کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دوری۔ کتاب و سنت سے دور رہیں گے تو یہ ساری چیزیں آئیں گی۔ یہ سب سے پہلا اور بنیادی سبب ہے۔ ہمارا مطالعہ ہمیشہ رہتا ہے لیکن اپنے کام سے متعلقہ چیزیں آئیں گی۔ انجینئر ہے، وہ سارا وقت انجینئرنگ میں نکالے گا۔ ڈاکٹر ہے، اپنے پیشے سے متعلقہ کتابوں میں نکالے گا۔ مسلمان ڈاکٹر، مسلمان انجینئر، وہ بھی پڑھیے لیکن پہلے کتاب و سنت تو پڑھیے۔ آدمی ڈاکٹر ہو جائے اور اسے بول و براز کے آداب نہ ہوتے، کیا ڈاکٹری ہے یہ؟ وہ چیز جو بالکل بنیادی ہے، اساسی، کہ بول و براز کے آداب کیا ہیں، جسے اس کا پتہ نہیں ہے، اس کی ڈاکٹری، اس کی انجینئرنگ کیا کرے گی؟ پہلے مسلمان بنیے پھر ڈاکٹر، پہلے مسلمان بنیے پھر انجینئر، پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں۔ اور دوسرا بڑا فتنہ کہ فلاں اتنا مالدار ہے مردوں میں، عورتوں کے یہاں فلاں کے گھر میں یہ ہے، اس کے کرٹن، اس کے گھر میں کارپیٹ، اس کا صوفہ سیٹ، اس کا کچن سیٹ، اس کا فلاں سیٹ، اس کے کپڑے، اس کا زیورات کا سیٹ۔ مجھے اس جیسا یا اس سے بھی اچھا اور بڑا چاہیے۔ فتنہ ہے یا نہیں؟ بیوی ہے، شوہر سے کہا کہ میرا یہ ہار پرانا ہو گیا ہے، بڑا آؤٹ آف فیشن ہو گیا ہے۔ آؤٹ آف فیشن نہیں ہوا، اس کے دماغ سے نکل گیا، اس نے دوسری اپنی سہیلی کا دیکھ لیا ہے۔ اب وہ لینا ہے، شوہر سے فرمائش کرے گی۔ شوہر بیچارہ، ہر شوہر تو ایسا نہیں ہے نا کہ کہے کہ یہ لو کارڈ، جاؤ جا کے لے آؤ۔ کچھ شوہر ایسے ہیں کہ وہ بیچارے گزارا کر رہے ہیں، کبھی کبھی کچھ 4 پیسے دے کے کچھ نہ کچھ لے دیتے ہیں، اتنا نہیں کہ جب خاتون کہے اسی وقت وہ کارڈ تھما دیں، جاؤ جا کے لے آؤ۔ اور عموماً ایسے اس طرح کے لوگ وہی ہیں کہ جو ساتھ بھی نہیں ہوتے۔ عورتیں اپنی خود گاڑی میں بیٹھیں، خود گئیں، جا کے مارکیٹ سے جو چاہا خریدا، کارڈ اس کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو مال میں تنافس ہے، دنیا کی اشیاء میں تنافس ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب شوہر بیچارہ کیا کرے گا؟ شوہر کیا کرے گا؟ اگر پیسے پورے نہیں تو پیسے کمانے کی کوشش کرے گا نا۔ بیوی کی فرمائش ٹالنا تو ناجائز ہے۔ کیا خیال ہے؟ بیوی فرمائش کرے اور اسے ٹالا جائے، رات کو کھانا نہیں چاہیے، اس کو اب پوری کرنے کے لیے وعدہ کر لیا میں لے کے دوں گا۔ اب اس وعدے کو وفا کرنے کے لیے اسے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے وہ وہی جانتا ہے۔ فتنہ ہوا یا نہیں؟ دنیا کے مال کو حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی اشیاء کو حاصل کرنے کے لیے، یہ بہت ہی بڑا فتنہ۔ اور ایک فتنے کی شکل یہ ہے کہ فتنہ کہیں پھیل چکا ہے، کوئی فتنہ ہے، کوئی چیز ہے جسے آپ فتنہ کہہ سکتے ہیں، مال کا ہے، نظر کا ہے، دولت کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، پیٹ کا ہے، شرمگاہ کا ہے، ایک فتنہ کہیں عام ہے۔ اب اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ، ان کے قریب اس فتنے کو دیکھتے ہیں، ان کے قریب ہوتے ہیں، تو وہ فتنہ جو ہے وہ آپ کو اپنے اندر سمیٹ لے گا، سما لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ جب کہیں کوئی فتنہ پھیلا ہوا ہو، اریانی کا فتنہ ہے، فحاشی اریانی، رشوت کا فتنہ ہے، سود کا فتنہ ہے، اس قسم کے فتنے اگر کہیں پھیلے ہوئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسے میں جو آدمی کھڑا ہے اس سے بہتر وہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے، جو آدمی چل رہا ہے اس سے بہتر وہ ہے جو کھڑا ہوا ہے۔ اور فرمایا کہ اگر کوئی آدمی فتنے کو جھانکتا ہے، جھانکنا کیا ہے؟ فتنے کو جھانکتا ہے، کہیں فتنہ پھیلا ہوا ہے اور وہ آدمی جھانکنا تو معروف ہے نا، ایسے جیسے آدمی آگے آگے بڑھ کے تھوڑا گردن لمبی کر، کبھی نظر آگے پیچھے کر، جو فتنے میں جھانکتا ہے فتنہ اس کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ وہ ذات جو کبھی اپنی مرضی سے بولتی ہی نہیں، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا کہ فتنہ اسے اپنے اندر سمیٹ لے گا، کھینچ لے گا۔ ایسے مواقع سے، ایسی جگہوں سے ہمیں بچنا چاہیے اور دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ان فتنوں سے بچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، بندوں کے دل، عباد کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ یہ انگلیاں اللہ رب العزت کی انگلیوں کی مثال دینا آپ کے اعضاء کی، یا لیسا کمثلہ شیء، قاعدہ کلیہ، اللہ جیسی کوئی مثال نہیں۔ بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں میں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے گھماتا ہے۔ اللہ کے دل، بندوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں میں ہے، جیسے وہ چاہتا ہے گھماتا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ یہ دعا مانگتے رہا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ثبت قلوبنا علی دینک، ثبت قلوبنا علی طاعتک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا خود بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اتنی عظیم ہستی، کیا انہیں کوئی خطرہ تھا کہ ہمارا دل ایسے؟ جس دل پر اللہ کا کنٹرول تھا، جس زبان پر اللہ کا کنٹرول تھا، وہ بھی اتنی دعا مانگتے ہیں کہ جب جب موقع ملتا ہے وہ یہ دعا کرتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلوب۔ یہاں عربوں میں یہ دعا میں نے بہت مانگتے سنا لوگوں کو۔ کہیں عربوں کے درمیان آپ نماز پڑھیں، آپ کو دائیں بائیں سے سجدے کے اندر یہ دعا مانگتے لوگ نظر آئیں گے، یا مثبت القلوب۔ یہ الفاظ چونکہ عموماً آدمی دل سے دعا کر رہا ہے، اس کے تھوڑی بہت آواز بھی نکل، بہت دفعہ یہ سننے میں آیا کہ ساتھ والا یہ دعا مانگ رہا ہے سجدے میں کہ اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو ثابت قدم رکھ دین پر، اپنی اطاعت پر۔ یہ دعا مانگتے رہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی بہت سی دعائیں اور بھی ثابت ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، ہمیں کیا عطا فرما، ہمارے دلوں کو کہیں گمراہ نہ کر دینا، کہیں دلوں کو پھیر نہ دینا۔ لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو پھیر نہ دینا، بلکہ ہمارے دلوں کو ہدایت پر ہی رکھنا۔ بعد اذ ہدیتنا، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے اب ہمیں ہدایت پر رکھنا۔ ہم ایک دن میں دعا تو بہت مانگتے ہیں، ہدایت کی دعا مانگنی چاہیے۔ بنی آدم ضعیف ہے، کمزور ہے، ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور ہم دعا مانگتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دعا نہیں مانگتے، دعا بہت مانگتے ہیں۔ نماز کے دوران ایک 24 گھنٹے کے اندر کتنے فرض آتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں کتنی فرض رکھتے ہیں؟ کبھی گنتی کی ہے نہیں، یا صرف پیسے ہی گنتے رہتے ہیں؟ فرض کتنے ہیں؟ مجھے ابھی تک آواز نہیں آئی۔
24 گھنٹے میں جو 5 نمازیں ہیں اس میں 17 رکعتیں فرض ہیں، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر کی، 3 مغرب کی، 4 عشاء کی، 17۔ ہر رکعت میں ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ مانگتے ہیں فرضوں میں 17، اب وتر 3 پڑھتے ہیں عموماً لوگ، 20 ہو گئی۔ فجر کی 2 رکعتیں 22، ظہر کی 6 رکعتیں 28، مغرب کی 2 رکعتیں 30 اور عشاء کی 2 رکعتیں 32 مرتبہ تو ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں۔ 17 والی تعداد جو ہمارے مومن عرب بھائیوں کے لیے ہیں، یا ہمارے ان بھائیوں کی جو عربوں کے پیچھے لگ کر سنتیں عموماً چھوڑ دیتے ہیں، سنتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، یہ نہیں سارے، لیکن بعض لوگ ایسے ہیں دیکھے گئے فرض پڑھے نکل گئے۔ نوجوان بزرگوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ فرض کے ساتھ کوئی سنت وغیرہ نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ لوگ اپنے گھر سے پڑھ کے آتے ہیں، گھر میں جا کے پڑھتے ہیں، نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نوجوانوں میں ایسی باتیں پائی جاتی ہیں، فرض پڑھے کہتے ہیں جی کم از کم فرض تو ادا کر دیا نا۔ لیکن ہمارے یہاں پاک و ہند میں سنتوں کا رواج ہے، اللہ کرے کہ یہ قائم رہے، ہم ادھر ادھر کی دیکھا دیکھی میں کہیں سنتوں سے دور نہ ہوتے جائے۔ 32 مرتبہ میں کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، آپ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہر نمازی کہہ رہا ہے۔ ایک دن میں 32 مرتبہ کہا، اور اگر میں کہوں کہ 100 میں سے 32 کیا 100 میں سے 95 کو بھی یہ معلوم نہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ 100 مسلمان نمازی ہیں، ان میں سے 95 ایسے نہیں ہوں گے جنہیں یہ معلوم نہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم کیا ہے۔ نہ کبھی ہم نے کوشش ہی کیا ہے کہ چلو نماز کا ہی کم از کم ترجمہ سیکھ جائیں، قرآن تو چلو ٹھیک ہے تھوڑا لمبا مسئلہ ہے، حدیث اس سے بھی لمبا مسئلہ ہے، اور ہر کسی کا ہر اعتبار سے مکمل علم حاصل کرنا یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ طَائِفَةٌ، اللہ نے فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے۔ وہ جماعت ہم نے کہا کہ یہ مولویوں کی جماعت ہے، مولوی جانے اور ان کا کام جانے، لیکن اتنا تو ہو جائے کہ صرف نماز جو ہم بار بار پڑھ رہے ہیں، ایک رکعت کو ہم 32 مرتبہ، چلیے کوئی تھوڑا اور کم کر لیتے ہیں، 30 مرتبہ 28 مرتبہ روزانہ دہرائیں، اور ہمیں معلوم نہ ہو کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کیا رہے ہیں، تو کتنی روحانیت سے دور یہ نماز ہوگی۔ اس میں روحانیت تو تب آئے گی کہ آپ کی نماز کا آپ کو پتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا مانگ رہا ہوں۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت پر رکھ۔ اور ایک قدسی حدیث میں ہے یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت، اے میرے بندو تم سارے کے سارے گمراہ ہو سوائے ان لوگوں کے کہ جنہیں میں ہدایت دوں۔ فاستہدونی، احدکم، مجھ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہا کرو، میں ہدایت دوں گا، دیتا ہوں۔ ہم یہ مانگتے ضرور ہیں لیکن غیر شعوری طور پر پتہ ہی نہیں کہ مانگا یا نہیں مانگا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ یہ مختلف چیزیں ہیں جو ہمیں دین پر ثابت قدم نہیں رہنے دیتی، شبہات ہیں، مال کا تنافس ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اب ان شبہات سے بچنے کے لیے، دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، اللہ رب العزت نے کتنی بشارتیں دی ہیں، وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون،
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اور اب ثابت قدم ہو گئے ہو، ثابت قدم رہو۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ثابت قدم رہتے ہیں، ایک جگہ فرمایا ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے جنت ہے، مغفرت ہے جس کا وعدہ اللہ نے تم سے کیا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا ان الذین آمنوا ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو ایمان لائے، ثابت قدم رہے، استقامت اختیار کی، انہیں دنیا میں کوئی غم اور خوف نہیں آئے گا۔ نہ غم آئے گا نہ خوف آئے گا، نہ دنیا میں غم نہ آخرت میں کوئی خوف۔ لیکن استقامت کے لیے ہمیں کون سے اسباب اختیار کرنا ہے؟ ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ پہلا سبب یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں۔ سب سے پہلا کوئی بھی کام کرنا ہے، کتاب و سنت میں حکم کیا ہے، کر کے پوچھا جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، تو پھر اس سے کیا حاصل ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمل صالح، نیک عمل کرنا اور اللہ کی ذات پر ایمان، یہ خاص طور پر جب دل میں نیت ہو کہ میں نے اللہ کی ذات پر ایمان، تو ہمارا سب کا ہے یہ نا، میں نے کوشش کرنی ہے کہ نیک عمل جو ہے اس کو اختیار کروں، نیک عمل کی کوشش کرتا رہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں کتنے واقعات ہیں انبیاء کرام کے، ان واقعات کو تدبر کے ساتھ پڑھے۔ ایک ہم مزے لینے کے لیے پڑھتے ہیں، کبھی قصص الانبیاء شروع کر دیا، کبھی قصص القرآن شروع کر دیا، اور یہ قصص الانبیاء قصص القرآن تو بہت کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں، لوگ تو دوسری کہانیاں، سٹوریاں، ڈائجسٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بلائیں پڑھتے رہتے ہیں۔ انبیاء کے واقعات قرآن کریم میں آئے ہیں، اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اس نبی کی کیا پوری کہانی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، گھبرائے نہیں گھبرائے، ڈال دیے گئے، ثابت قدم رہے، استقامت اختیار کی، اللہ رب العزت نے نار کو گلزار بنا دیا، آگ کو باغ بنا دیا۔ پڑھیں گے تو ہمارے ایمان میں تازگی آئے گی کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام، ساتھیوں نے کہا حضرت انا لمدرکون، ہم تو پکڑے جائیں گے، تو آگے تو موسیٰ علیہ السلام نے پورے ثبات، پوری استقامت اور پوری ایمان کی اعلیٰ حیثیت میں فرمایا کلا، کبھی نہیں ہو سکتا کہ ہم پکڑے جائیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ہمیں راستہ دے گا۔ راستہ دیا نہیں دیا؟ یوسف علیہ السلام، فاحشہ عورت آ گئی اور اس نے جو کچھ کیا تفصیل سورہ یوسف میں موجود ہے۔ اور شاید میں ایک دن یہاں ذکر کر رہا تھا کہ بعض لوگ بڑے عجیب ہیں، ایک ڈراموں کی باتیں، قرآن نے جس عورت کو ایک فاحشہ عورت کے طور پر پیش کیا ہے، جس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ وہ پارسا پاک باز عورت تھی، وہ فاحشہ عورت، اس کا کردار فاحشہ۔ دعا مانگ رہے ہیں، نکاح پڑھایا، دعا کرتے ہیں یا اللہ اس دلہا دلہن کو یوسف زلیخا والی محبت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت دے مولوی صاحب، کیا کر رہے ہو؟ زلیخا ایک بد کردار عورت، قرآن کہہ رہا ہے، اور تم یہ محبت دینے جا رہے ہو اپنی دلہن کو جس کا نکاح ابھی تم پڑھا رہے ہو۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس عورت نے جو کچھ بھی کیا، حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرمایا کہ وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے فَأَحْسَنَ مَثْوَایَ، اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اس میں طول طویل بڑے واقعات موجود ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ رب العزت نے دیکھو کتنے دروازوں سے، تالوں سے، ہر چیز سے بچا لیا اور نکل آئے۔ اور تو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات پڑھیں تو آدمی
زیادہ نہیں تو کم از کم مسلمان اور مومن ہونے کی حالت میں وہ واقعات پڑھے تو دل میں قوت آ جاتی ہے، نشاط آ جاتا ہے۔ واقعات کو پڑھیں تو اسی انداز سے پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ ہوا، طائف میں مارا گیا، لہو لہان کیا گیا، پتھر مارے گئے، فرشتہ آ گیا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ، ملک الجبال بھی آ گیا، کہا کہ اگر آپ مجھے حکم دیں تو میں ان دو پہاڑوں کو ملا کے طائف والوں کو آٹے کی طرح پیس کے رکھ دوں۔ لَأُطْبِقُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ اما الیک فلا، کہو کہ مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو کس کی مدد مانگی؟ ثابت قدمی اختیار کی، اللہ کی ذات سے سرے منہ انحراف نہیں کیا، بال برابر نہیں ہٹے۔ لہو لہان ہے، جوتا پاؤں جوتے میں ہے اور لہو جوتے میں اتنا داخل ہو چکا ہے کہ جوتا نکالنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن فرمایا اما الیک فلا، اگر تم سمجھتے ہو کہ میں تم سے کہوں گا کہ ہاں پیس دو ان کو، ہم جیسا ہوتا تو بڑا موقع ہاتھ میں آیا ہوا تھا، کہتے کہ اٹھا دو آج یہ کام، تو میں نے، مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ ان کی پشتوں سے وہ اہل توحید پیدا کرے گا، اور ہوئے۔ قرآن کریم میں جو انبیاء کرام کے یہ واقعات ہیں وہ ہمیں ثابت قدمی کے لیے بہترین راستہ بتاتے ہیں، اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح کند، اچھوں میں رہو گے تو اچھے ہو جاؤ گے، بروں میں داخل ہو جاؤ گے۔ آپ نے رشوت خوروں کی مجلس میں بیٹھنا شروع کیا، تھوڑی تھوڑی کر کے پھر ہولی ہولی سود خوروں کی مجلس میں بیٹھنا شروع کیا، آہستہ آہستہ گئے، آدمی پھسلتے پھسلتے، شیطان اپنا کام کر رہا ہے۔ نیک لوگوں میں رہیں گے۔ قرآن کریم کے علاوہ حدیث میں ایک واقعہ بڑا معروف ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، 100 قتل والا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ جب عالم کے پاس، پہلے جس کے پاس گیا وہ عابد زاہد آدمی ہے، آج کے لفظوں میں صوفی صاحب کہہ لیجئے، بڑا صوفی صاحب ہے، تو اس نے کیا کیا؟ کہا کہ 100 قتل کر کے تلوار نکالی، اسے بھی اٹھا دیا، کہا کہ چلیے اب 199 کیے تھے، 100 پورا کر لیا۔ نے کہا کہ آج یہ 100 تو پورا ہو۔ عالم کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ توبہ کا دروازہ بندے کے آخری لمحات تک اور قیامت تک کھلا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، معلوم یغرغر، جب تک کہ گلے سے وہ غرغرے کی آواز نہ شروع ہو جائے۔ اور اس دنیا کے حساب سے حتی تطلع الشمس من مغربہا، توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو کر مشرق کی طرف نہ آنا شروع ہو جائے، وہ قیامت کا دن۔ اس نیک آدمی نے کہا کہ اس جگہ کو چھوڑو اور فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ گے تو تمہیں وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور جس زمین میں تم رہ رہے ہو فَإِنَّهَا أَرْضُ سُوء، یہ برے لوگوں کی جگہ ہے، برے لوگوں کا گاؤں ہے، برے لوگوں کا محلہ ہے، برے لوگوں کا شہر ہے، اس کو چھوڑ۔ اس نے اچھے لوگوں میں جانے کا، تاکہ صحبت صالح ملے گی، تمہارے اندر سے یہ جو فتور ہے وہ نکل جائے گا۔ اور دعا، ایک یہ ہے کہ دعا مانگتے رہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اور ایک دو نہیں، کئی دعائیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ اور ایک دعا جو آپ عموماً صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی اور مسند احمد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر۔ 4 چیزیں، بعض احادیث میں روایات کے حساب سے الفاظ میں کچھ کمی بیفی ہے، لیکن 4 چیزیں موجود ہیں۔
اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار، ایک میں ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ الدجال۔ یہ چیزیں چار ہیں، الفاظ مختلف ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں کن کن چیزوں سے؟ چار چیزیں، پہلے عذاب قبر، دوسرا عذاب نار، تیسرا فتنۃ المحیا والممات۔ فتنوں کی بات کر رہے ہیں نا ہم، موت و حیات کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس وقت آدمی ایمان پہ رہے گا یا نہیں رہے گا پہلے ہی۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ چار دعائیں مانگنا واجب ہے۔ بعض نے کہا واجب نہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ ضرور مانگا کرے۔ ہمارا تو پٹا چڑھا ہوا نا رب اجعلنی پر، پاکستان انڈیا کے لوگوں کا اللہم سلم کمل ہوا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، بہت اچھی دعا ہے، قرآن کی دعا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا قرآنی دعا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرض، باقی تو نمازیں ہیں نا، سنتیں ہیں، وتر ہیں، نوافل ہیں، فرضوں کا سلام پھیرنے سے پہلے ان چار چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگ لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہے کہ چہرے کے بالوں کا اکھاڑنا مردوں کے لیے جائز ہے؟ چہرے کے بالوں کا اکھاڑنا، عورتوں کے لیے کن بالوں کے اکھاڑنے سے منع کیا گیا ہے؟ یہ بھویں مرد اکھاڑے تو جائز ہے نہیں، عورت کے لیے بھویں سیدھی کرتے رہنا روز، کبھی موٹی کبھی پتلی کبھی لمبی کبھی چھوٹی، جس طرح کا کل کا ہمارا ماحول آنے والا ہے، پارٹی میں ہم نے کس طرح ایک میں اس طرح کے، خواتین میں یہ بہت زیادہ ہے، اور مردوں کے لیے بھی یقیناً یہ منع ہے۔ جس کام سے روک دیا گیا ہے کوشش کریں، مردوں کے بال ہیں بڑے ہو گئے، آنکھوں کے اوپر گرنے لگے، کاٹ دیجیے، کوئی بات نہیں۔ اگر بال بالکل نارمل ہیں، اب آپ بھی چاہیں کہ نہیں مجھے یہاں درمیان سے خالی کرنا ہے، مجھے باہر سے تھوڑا اس کو چھوٹا کرنا ہے، ایسا فیشن کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے سختی سے منع کیا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ مرد بھی یہ کام نہ کریں۔ بینک کے سود کی رقم کسی کے بینک کا سود اتارنے کے لیے دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ ایک آدمی پر سود چڑھا ہوا ہے، آپ کے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور آپ کا سود وہاں بینک میں بنا ہوا ہے، وہ وہاں سے نکال کے اس کے سود کی جگہ پر دے دیجئے۔ حرام کا پیسہ حرام میں گیا اور جان آپ کی چھوٹ گئی۔ اس کے علاوہ اس رقم کو کہاں کہاں خرچ کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ رقم کو خرچ کرنے کے لیے اہل علم نے کہا سب سے پہلی بات یہ کہ آپ سود نہ لیں۔ اہل تقوی علماء کا یہ کہنا ہے کہ سود لے ہی نہیں، لیکن عموماً اہل فتویٰ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لے لو۔ آج کا ماحول جو ہے، لے لو نہیں تو بینک والے کھا جائیں گے، لے لو نہیں تو تمہارے خلاف استعمال ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہوتا ہے۔ بینکوں میں پڑے پیسے بعض دہشت گرد تنظیموں کو دے دیے جاتے ہیں، اور وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ وہ پیسہ لے لیجئے اور ایسی جگہوں پہ خرچ کیجیے، مثال کے طور پر کسی کا سود اتروا دیا، پہلا کام۔ دوسرا یہ کہ ایک آدمی بھوکا مر رہا ہے، سر چھپانے کے لیے چھت نہیں، ستر چھپانے کے لیے کپڑا نہیں، اور پیٹ بھرنے کے لیے روٹی نہیں، بھوکا مر رہا ہے، اسے سود کا پیسہ دے دیجیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس قسم کا پیسہ ہے، اس کی مقدار اتنی ہے کہ آپ اپنے محلے کی گلی نالی یا کچھ ایسا کر سکتے ہیں، کہیں کوئی پبلک لیٹرین بنا سکتے ہیں، لیٹرین بنائیے، وہاں پانی کا انتظام کروائیے، اور یہ سارے کا سارا پیسہ وہاں لگائیے۔ اس طرح کے کاموں میں سود کا پیسہ خرچ کریں، اپنی ذات پہ خرچ کرنا حرام ہے۔ سود حرام ہی طے ہے نا۔ اب یہ کہنا کہ نہیں میں استعمال نہیں کرتا، میں کئی مرتبہ کہتا رہا نا، بعض منسلے کہتے ہیں جی ہم تو سود نہیں کھاتے، بینک سے نکالتے ہیں، گاڑی میں پیٹرول ڈال کے جلا دیتے ہیں۔ آپ نے جلا تو دیا، لیکن اتنا پیسہ اپنا تو بچا لیا نا۔ یہ اب سود ہے اور یہ حرام ہے تمہارے لیے۔ کپڑا، کھانا پینا، پیٹرول، گھر کا کرایہ، کرنٹ، بجلی کا بل، یہ بل وہ بل، کسی بھی چیز کو آپ اس سود کے پیسے سے ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو
نیک عمل کی اور حلال کھانے کی توفیق عطا